اب دوسرے کا سنو، یہ کون ہے؟ یہ ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، چوٹی کے آدمی خریدے جا رہے ہیں کہ بس یہ چپ کر رہے ہیں، باقی لوگ تو پہلے ہی چپ، 20 سال ہو گئے کھا پی رہے ہیں، جانوروں کی طرح رہ رہے ہیں، جو تھے کچھ دانے وہ میں نے رگڑ دیے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھی پیسہ بھیجا۔ یہ دیکھ لیں تاریخ المسجد ہے، کون لوگ لکھ رہے ہیں، ان سے کوئی زیادہ مستند آدمی ہوتا میں اس کو پڑھتا، مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ، موطا امام مالک کی شرح حاشیہ لکھا، اور اس میں لکھتے ہیں پیسے مسلمانوں کا بیت المال لوگوں کے ایمان خریدنے کی دیا جا رہا۔ تو فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو بھی پیسہ بھیجا، اسی طرح بھیجا کہ 1,00,000 لے لو اور ساتھ دے دو اس کا، پھر حوالہ نکال۔ مسجد نبوی میں کیا ہو رہا؟ کون سی مسجد ہے؟ جہاں جبریل نازل ہوتے تھے، 1000 نماز کا ثواب، اللہ کے رسول خطبہ دیتے تھے، وہاں کا احترام بھی ختم ہو گیا، بیعت کے حوالے دیتے ہیں۔ اس طرح کی بیعت تو آپ لوگ بھی کیے بیٹھے ہیں، جتنے ظالم ہیں مسلمان ملک میں، آپ سارے پھر ان کے مباین ہیں۔ یہ 8ویں جلد ہے فتح الباری کی، کتاب التفسیر ہے، صحیح بخاری 4827 نمبر حدیث کا۔ کانا مروان علی الحجاز استعمر معاویہ، اسلام یہ کہتا تھا، مروان کو گورنر بنا دیا حجاز پر امیر معاویہ نے، فخطب، ایک دن جمعے کا خطبہ دینا شروع کیا نا، وہاں سے چٹھی آ گئی نا کہ میدان ہموار کرو، فجعل یذکر یزید ابن معاویہ لکی یبایع لبعض ابیہ، کہا کہ امیر المومنین کا اللہ نے ایک بہت اچھی تجویز سجائی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کی بیعت لے لیں، تو تم لوگ ان کی بیعت کرو۔ آگے شرح میں بتایا پھر دوسری حوالوں سے کہ اس نے ساتھ ہی یہ کہا ان اللہ ارا امیر المومنین فی ذراء حسن وَإِن يَسْتَخْلِفْهُ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ ابو بکر عمر۔ اس طرح دین کو یہ لوگ مسخ کرتے ہیں اپنی ضروریات کی۔ امیر المومنین کو اللہ نے ایک بڑی اچھی بات سجائی ہے، اور اگر وہ اپنی زندگی میں خلیفہ نامزد کر رہے ہیں تو ابو بکر نے بھی عمر کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ جب یہ بات کہی قال عبد الرحمن بن ابی بکر شایا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ وہ پردہ رکھ جاتے ہیں، اسی لیے ان کا الو سیدھا ہو جاتا ہے کہ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن نے کچھ کہا، کیا کچھ کہا وہ نہیں بیان کیا۔ وہ شکر ہے کہ دوسری کتابوں میں آ گیا، لوگوں نے چھپایا نہیں، حق لکھنے والے بھی تھے، لوگوں نے اس پر مستخرج لکھی ہیں کہ بخاری کی روایتیں دوسرے عالموں نے دوسری سندوں پر انہوں نے سب کو بیان کر دیا۔ جب یہ کہا کہ ابو بکر نے عمر کو بنایا، وقال عبد الرحمن سنت ہرقل کیسر، جھوٹ بول رہا تو اور تیرا امیر المومنین، یہ کیسر اور کسرا کے طریقے، کافر بادشاہوں کا طریقہ کہ ایک مرتا ہے اس کے بعد وہ دوسرے کو بنا لیتے ہیں، آج جال تم ہرقل لیا، یہ وہ رومی بادشاہ والا کافروں والا دین میں چالو کرنا چاہتے ہو نظام، تو با یہ بنائے کہ اپنے بعد بیٹوں کو دائرہ جائیداد، اور بعد میں تو پھر یہ بھی نہ رہا کہ چلو زندگی میں کسی سے پوچھ لو، پھر آٹومیٹک ہی بیٹا بنتا رہا، وہ بچہ ہو یا عورت ہو، بن جاتے رہے۔ تو آپ نے فرمایا ان ابا بکر واللہ ما جعل فی احد من ولدی ولا فی اہل بیتی، لہذا ابو بکر کی مثال، اس نے اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بنایا، اپنے خاندان میں سے کسی کو بنایا، وما جعل معاویہ اللہ کرامۃ لولدی، بیٹے کو دے رہا اور حوالہ ابو بکر کا دے رہا، جھوٹ بولتا۔ تو اس پر کیا ہوا پھر؟ صحیح بخاری میں پڑھو کہ ادب ہوا عبد الرحمن کا، مسجد نبی کا لحاظ ہوا، فقال خذوہ، حکم دیا اس نے مروان نے کہ پکڑ لو اس کو، گرفتار کر، یہ بیعت ہو رہی ہے، خلیفہ بن رہا ہے۔ فدخل بیت عائشہ فلم یقدر علیہ، وہ حضرت عائشہ کے گھر میں گھس گیا، اپنی بہن کو قابو نہیں کر سکے۔ وقال مروان ان الذي انزل الله فيه والذي قال لوالديه اف لكما تعدانني، تو مروان نے ایک اور غضب ڈھایا کیا دیا، یہی عبد الرحمن جس کے بارے میں سورہ احقاف کی یہ آیتیں اتری تھی، وہاں ایک کافر کا ذکر ہے کہ اس نے والدین سے یہ کہا، وہ حوالہ دے دیا کہ اس عبد الرحمن کے بارے میں یہ آیتیں دی، وہ یہ بھی جھوٹ بولا۔ فقالت عائشہ من وراء الحجاب ما انزل الله فينا شيئا من القرآن الا ان الله انزل عذري، اما عائشہ بولی کہ جھوٹ بول رہا ہے، ابو بکر کے خاندان کے لیے اللہ نے کچھ نہیں اتارا سوائے ان آیتوں کو جو میری بریت کے لیے آئی، تو میرے بھائی کو بدنام کر رہا، کافروں والی آیتیں اس پر چشمہ کر رہا۔ تو اور ساتھ پھر اگلے شرح میں بتایا الست ابن اللعین الذی لعن رسول اللہ، تو اپنی فکر کر، تو اس ملعون کا بیٹا ہے، جب تو اس کی پشت میں تھا تو اللہ کے رسول نے اس پر لعنت کی، تو حکم کا بیٹا جس کو حضور نے مدینہ سے نکال دیا تھا، تو اس ظالم کا پتر، اور اما عائشہ نے کہا اس لعنت کا ایک ٹکڑا تو بھی ہے۔ اب ذہبی نے دوسرا پہلے لکھا، ابن حجر کے سند جید بعد میں مکر گئے کہ نہیں حضرت عثمان کا چچا، اس پر علامہ البانی صاحب نے جو سلسلہ الحدیث صحیحہ میں لکھا وہ میں بتا دیتا ہوں، اس کو پڑھ لیں، اب یہاں نہیں پیش کر سکتا، پڑھ لیں۔ اس نے کہا اسی سے تو علم حدیث بدنام ہو گیا کہ تم لوگ رعایت کرتے ہو،
کہیں لکھتے ہو سند جید ہے، راوی پکے ہیں، اب حکم کی باری ہے حضرت عثمان کے چاہے کہ تم نے سارے اصول بدل دیے. خدا کا خوف کرو، دین کو تباہ نہ کرو. اگر یہ لعنت کی تھی حضور نے تو کی ہے، صحیح حدیث ہے، بالکل ایک جلد میں انہوں نے اکٹھی کرنی کہ لعنت کی جڑ اسی لیے مدینہ میں داخل نہیں ہوتی. تو اما عائشہ نے کہا تو اس کا بیٹا ہے جس پر حضور نے لعنت کی تھی، تو اس کی پشت میں تھا، اور واقعی یہ لعنتی نکلے. سارے جو مروان سے پیدا بھی ہوئے، فرمایا تھا اس حکم پر بھی لعنت ہے، اس کے بیٹوں پر بھی لعنت، سارے گندے نکلے. اب عمر بن عبدالعزیز کا کیا وہ بیٹا تھا، وہ تو بعد میں پوچھتے قیامت تک ساروں کو فرمایا. تو یہ دیکھیں کہ کیسا اندھیر ان لوگوں نے مچا رکھا تھا کہ پکڑ لو اما عائشہ گھر میں چھپے، $1,00,000 بھیج دو. وہ کسی کو عبداللہ بن عمر کو کہا، کبھی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا. لوگ جو تھے ان کو اس طرح خرید لیے، اور جو نہیں مانتے تھے ان کا علاج دوسری طرح. یہ سارا